میں میرے بھائیوں خاص طور پر یہ بات آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں، میں آخری بات کہنے کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ مضمون میں نے کیوں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک لمبے زمانے سے ہمارے بچے مکتب سے دور ہو چکے ہیں، کافی وقت ہو چکا۔ ہاں یقیناً کئی جگہوں پر تعلیم ہوتی ہوگی، لیکن ایک کافی عرصہ ایسا گزرا کہ جس میں مدرسے بند رہے اور بچے مکتب سے دور رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے ان پریشانیوں میں بالکل منقطع ہو جائیں مکتب سے اور قرآن سے اور قرآن کی تعلیم سے۔ یاد رکھنا، ایک ہمارے اکابرین یہ کہا کرتے تھے، ایک دن کی غیر حاضری 40 دن تک نقصان پہنچاتی ہے۔ ان بچوں نے کئی مہینوں کی غیر حاضری کر دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اب بھی وقت ہے، اگر ہمارے پاس یہ معاملات ہے، یہ حادثات ہے کہ ہمارے بچے مکتب نہیں جا پا رہے ہیں، ہو سکتا ہے مکتب جاتے ہوں، اللہ کرے کہ یہ سارا نظام درست ہو جائے، لیکن اگر آگے بھی ایسے حالات آئیں کہ مکتب میں بچہ نہ جانے لگے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اللہ کے واسطے گھر گھر کو مکتب بنا دینا، لیکن بچوں کو قرآنی تعلیم سے دور مت ہونے دینا۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ آج اگر یہ منقطع ہو گئے تو آنے والی نسلیں قرآن سے بالکل کٹ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور مت ہونے دینا، مکتب کی تعلیم سے دور مت ہونے دینا۔ یہ مکتب کی تعلیم یہ بنیاد ہے، یہ اگر مضبوط رہی تو بڑھاپے تک یہ مضبوط رہے گا۔ جب آدمی کوئی مکان تعمیر کرتا ہے تو آپ نے وہ معمار کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب فاؤنڈیشن تیار کرتا ہے، بنیاد تیار کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کافی محنت لگتی ہے اور اس میں بہت محنت اور بڑا مال اس کے اندر رکھا جاتا ہے، بڑی سیمنٹ کا استعمال ہوتا ہے، سلیے کا استعمال ہوتا ہے اور بالکل اس کو ہموار کر دیا جاتا ہے۔ خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج۔ جب کوئی معمار عمارت بنانے والا پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھے گا تو دیوار قائم نہیں ہو پائے گی، اور اگر قائم ہو کر آسمان تک پہنچ جائے تب بھی وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ یہ ہمارے بچوں کا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ بچے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس کی قدر آپ ان سے پوچھئے جو اولاد سے محروم۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مرد مومن، اللہ تعالیٰ ہر مومن عورت کی گود کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد نصیب فرمائے۔ ایک اردو کے شاعر نے بہت اچھا شعر بہت آسان لفظوں میں کہا ہے کہ جہاں آنگن میں کھیلنے بچے نہیں آتے، جہاں آنگن میں کھیلنے بچے نہیں آتے، لگتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بہت کام کی چیز ہے۔ تو اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنیادی اینٹ اگر ٹیڑھی ہو گئی دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی۔ ہمارے بچوں کی یہ بنیادی تعلیم، مکتب کی تعلیم، یہ بنیادی اینٹ ہے، کہیں یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے، کہیں یہ کمزور نہ رہ جائے۔ میرے بھائیوں، بڑے ہونے کے بعد دارالعلوم میں بچہ پہنچتا ہے، باقی علوم حاصل کرتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن مکتب میں جو احکام سکھائے جاتے ہیں، جو باتیں سکھائی جاتی ہیں، وہ زندگی بھر کے لیے سکھائی جاتی ہے، وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کا سیکھنا، قرآن کا پڑھنا اور ان بنیادی چیزوں کا حاصل کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ چلو ابھی مدرسہ بند ہے یا ابھی لاک ڈاؤن ہے یا ابھی چند دنوں کے لیے یہ مسئلہ ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی انہیں دور نہ کیا جائے، روزانہ کا ایک معمول بنا لیا جائے۔ ہمیں خود آتا ہے، ہم خود پڑھائیں اپنے بچوں کو، نہیں آتا ہے ہم اپنے علماء سے ملاقات کریں، انہیں منت سماجت کریں کہ وہ وقت فارغ کریں ہمارے بچوں کے لیے، کچھ وقت فارغ کر کے کچھ چیزیں وہ سکھا دیا کرے۔ اللہ کے واسطے ان بچوں کا خیال رکھنا، ان بچوں کا خیال رکھنا، کہیں یہ منقطع نہ ہو جائے، کہیں یہ دور نہ ہو جائے، ورنہ آنے والی نسلوں میں بڑی پریشانیاں۔ انہیں مسجد کے کاموں سے آباد کیا جائے، انہیں مسجد کے کاموں سے باخبر کیا جائے، ان بچوں کو مسجد میں لایا جائے، ان بچوں کو نماز میں حاضر کیا جائے۔ اگر یہ بچے مسجد میں آ کر شرارت کرتے ہیں، ان کی شرارت کو برداشت کر لیا جائے، لیکن اللہ کے واسطے ان کاموں سے ان کو دور نہ کیا جائے۔ مجھے یاد ہے مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ، یہ بڑے ہیں، ان کو بڑا کہنا یہ کوئی بات ہی نہیں، ان کا تعارف سب پہچانتے ہیں مولانا کو۔ حضرت جب فلاح دارین میں محتمم تھے اور بڑے بڑے اساتذہ ان کے پاس پڑھے ہوئے سامنے بہت ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے،
اور ایک بچہ داخلے کے لیے آیا جس کی عمر 10-11 برس کی ہوگی، وہ بڑے بڑے لوگ سامنے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بچہ سیدھا آ کر مولانا عبداللہ صاحب کے گدی پر بازو میں آ کر بیٹھ گیا، اور وہ سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے جو اتنے بڑے آدمی کے بغل میں جا کر بیٹھ گیا۔ اور مولانا عبداللہ صاحب ان علماء کے جذبات کو سمجھ رہے تھے۔ مولانا نے ان علماء کو یہ کہا کہ اللہ کے واسطے غصے کی نظر سے اس بچے کو مت دیکھو، یہ بچہ ابھی جانتا نہیں ہے کہ یہاں کے آداب کیا ہے، چند دنوں یہاں رہے گا تو اسے پتا چلے گا، یہاں کا ماحول اسے ملے گا، یہاں کی تربیت اسے ملے گی تو اسے پتا چلے گا کہ کہاں بیٹھنا چاہیے کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے بچے اگر مسجد میں آتے ہیں اور وہ آج مسجد کے آداب سے بے خبر ہیں، یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ مسجد میں ادب کے ساتھ آنا چاہیے، احترام کے ساتھ آنا چاہیے۔ لیکن اگر بچپن سے منقطع ہو گئے تو پھر بڑھاپے تک یاد رہے گا کہ ہمیں تو ڈانٹ کر نکال دیا گیا تھا مسجد سے، اب نہیں جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اولاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اولاد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں، ہمارے اکابرین میں جتنے لوگ بڑے ہوئے ہیں، جتنے لوگ بڑے بنے ہیں، ان بڑوں کے پیچھے ان کے ماں باپ کا ہاتھ رہا ہے، اور ان کے ماں باپ کی آہ سحر خیزی یعنی راتوں میں بیدار ہو کر دعاؤں نے رنگ پیدا کیا ہے۔ آپ کو اگر شک ہو اور یقین نہ آ رہا ہو، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ بیتی کا مطالعہ کیجئے، حضرت نے اپنے پورے بچپن کو اس میں ذکر کیا ہے کہ میرے ماں باپ نے میری کیسے تربیت کی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک لمبی داستان ہے، لمبا مضمون ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں، ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھیں، اور لمحہ لمحہ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی اور ان کی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق